بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم و مکرم و معزز سامعین اور ناظرین، حقیقت معاویہ پر، منافقت معاویہ پر الحمدللہ یہ ہماری آج 15ویں نشست ہے. پچھلی نشستوں میں اہل سنت کی کتابوں سے معاویہ کی خباثت کا پردہ اٹھایا گیا کہ جس میں اہل سنت کی کتابوں سے یہ بات واضح کی گئی کہ معاویہ اہل بیت کا دشمن ہے. معاویہ اہل بیت علیہ السلام کو برسر منبر خود بھی گالیاں دیتا تھا اور اپنے حکمرانوں سے دلواتا تھا. معاویہ نے ہی مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کروایا. معاویہ نے ہی حضرت بی بی عائشہ کو شہید کروایا. حتیٰ کہ معاویہ نے ہی امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی شہید کروایا. اور اگر کسی کو یہ بھی کافی نہیں لگتا تو آگے اور واضح کرتا چلوں کہ معاویہ نے ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے سرکار حضرت محمد علیہ السلام کو بھی بے دردی سے شہید کروایا، اور اتنی بے دردی سے کہ انہیں مار مار کے ادھمرا کر دیا اور زندہ گدھے کی کھال میں ڈال کے انہیں جلا دیا گیا. اگر کسی کو پھر بھی کافی نہیں لگتا تو اگلی اور ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ معاویہ نے ہی مومن کامل صحابی امام علی یعنی سرکار مالک اشتر علیہ السلام کو بھی شہید کروایا. اور پچھلی 14ویں نشست میں خصوصاً اسی بات کو واضح کیا گیا اہل سنت کی کم و بیش 9 کتابوں سے کہ حضرت مالک اشتر کو معاویہ نے کس طرح زہر دلوا کے شہید کروایا. اور یہ قتل حضرت مالک اشتر کا معاویہ نے صرف اس لیے کروایا کہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ محب علی تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ معاویہ کو مصر کی گورنری، مصر کی بادشاہت، مصر کا کنٹرول ہتھیانا تھا. آج اسی سلسلے کی 15ویں کڑی کو میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں. معاویہ نے نہ امیر المؤمنین کو بخشا، نہ فرزند رسول کو بخشا، نہ زوجہ رسول کو بخشا، نہ اصحاب علی کو بخشا، نہ اصحاب رسول کو بخشا. آج خصوصاً جس صحابی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حق زمانے تک پہنچانے کے لیے، صداقت کو برقرار رکھنے کے لیے ظالم حکمرانوں کے خلاف اپنی آواز حق کو بلند کیا. چاہے قلت میں ان کی تعداد تھی لیکن بادشاہوں کے سامنے ڈٹ جاتے تھے. یعنی میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں صحابی رسول سرکار حجر بن عدی علیہ السلام کا.
یہ صحابی رسول ہے اور انہیں بھی معاویہ نے بے دردی سے شہید کروا دیا، انہیں قتل کروا دیا۔ اور جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہ تم علی پر لعنت کرو، علی سے بیزاری کا اظہار کرو، علی سے برات کا اظہار کرو، علی سے اپنا رشتہ ختم کر دو اور تم معاویہ سے جڑ جاؤ۔ معاویہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جڑ جاؤ، اور انہوں نے انکار کر دیا، اور صرف انہوں نے نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں نے انکار کر دیا، اور یہی جرم تھا کہ جس کی سزا انہیں سزائے موت دی گئی۔ آئیے اسی پر اہل سنت کی کم و بیش 10 کتابیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں المستدرک علی الصحیحین، جلد اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر 176 اور حدیث نمبر ہے 5975 سے لے کر 5984 تک۔ دوسری کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں الاصابہ فی تمیز الصحابہ، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 581 اور رقم نمبر ہے 1631۔ تیسری کتاب ہے اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 526 اور یہاں پر بھی رقم نمبر ہے 1093۔ چوتھی کتاب ہے طبقات ابن سعد، جلد 3، حصہ 6، صفحہ نمبر 145۔ پانچویں کتاب ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 4، حصہ اول، صفحہ نمبر 98۔ چھٹی کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، جلد نمبر 4، حصہ 8، صفحہ نمبر 387۔ ساتویں کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، حصہ 2، خلافت معاویہ و آل مروان، صفحہ نمبر 489۔ آٹھویں کتاب ہے تاریخ مسعودی مروج الذہب، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 23۔ بالکل شروع میں آغاز ہی حضرت حجر ابن عدی کی شہادت سے ہوتا ہے۔ نویں کتاب ہے تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 380 اور 10ویں کتاب ہے تاریخ احمدی، صفحہ نمبر 230۔ اب آئیے میں چند کتابوں سے کچھ روایت مختصر کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں روایت جس کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 3 ہے، حصہ 6، صفحہ نمبر 145۔ حضرت حجر ابن عدی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے اور جنگ جمل اور صفین میں ان کے ہمراہ رہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جب زیاد بن ابی سفیان کوفے کا گورنر ہوا تو اس نے حجر بن عدی کو بلایا اور کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، ہمارا حضرت علی کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو اس وقت جو ہمارا ٹکراؤ ہے وہ تو جانتا ہے، لہٰذا اپنی زبان روک اور اپنی حیثیت کو پہچان۔ میں اس وقت برسر اقتدار ہوں، تیرے ساتھ جو معاملہ چاہوں کر سکتا ہوں، لہٰذا تو ان سے یعنی علی سے الگ ہو کر ہمارا ساتھ دے، تیری قدر و منزلت ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ پس تو اچھی طرح سوچ سمجھ لے اور جو راستہ چاہے اختیار کر، اپنے آپ کو بے وقوف شیعوں سے بچا، ان کا ساتھ نہ دے، وہ تجھے بہکا رہے ہیں، اگر تو حب علی سے باز نہ آیا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ حضرت حجر ابن عدی کو سزا دینے کا، انہیں پھنسانے کا پلان تو پہلے سے ہی تھا۔ زیاد خناس کو معاویہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ آ کے ماحول کو اس طرح خراب کرے کہ عوام کے اندر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لیوا کوئی بچے ہی نہ۔ اب آگے دیکھیں، لکھتے ہیں کہ حالات یہاں تک خراب ہوئے کہ آخرکار حجر اور ان کے ساتھیوں کو زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ زیاد نے اس سے اور اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ افسوس ہے تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر۔ حجر نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں معاویہ کی بیعت
اور فرما برداری نہیں کروں گا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ حجر کی اس نمرود سرکشی پر زیاد نے کوفے کے 70 شریف معتبر لوگوں کو جمع کیا۔ اب زیاد کے نزدیک کون لوگ شریف ہو سکتے ہیں؟ یہ اندازہ آپ نے خود لگانا ہے کہ ہو زیاد جیسا کمینہ، ہو زیاد جیسا خناس، علی کی دشمنی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا، اس کی نظر میں کون شریف ہو سکتا ہے؟ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس نے 70 شریف لوگ، معتبر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ حجر اور اس کے ساتھیوں کی اس سرکشی اور بغاوت پر اپنی گواہی لکھو۔ انہوں نے لکھ مارا۔ جب اس طرح یہ گواہیاں مکمل ہو گئی تو اس کے ساتھ حجر اور اس کے ساتھیوں کو معاویہ کے پاس بھیج دیا گیا، انہیں قید کر کے بھیج دیا اور ساتھ میں لکھ بھی مارا کہ یہ لوگ یہ یہاں پہ فساد پھیلا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ معاویہ کے پاس صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو محبت علی کے جرم میں قید کر دیا گیا، تو چنانچہ انہوں نے عبد الرحمن کو بھیجا معاویہ کے پاس سفارش کے لیے کہ وہ حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیں، لیکن معاویہ نے ان کی ایک نہیں سنی۔ اور دوسری روایت کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ جب تک وہاں پہنچے تھے تب تک معاویہ نے حجر اور اصحاب حجر کو شہید کروا دیا تھا۔ بہرحال حضرت عائشہ کی جو سفارش تھی وہ کام نہیں آئی۔ پھر لکھتے ہیں کہ معاویہ نے کہا کہ میں ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، انہیں میرے سامنے سے ہٹاؤ، انہیں میں دیکھنا نہیں چاہتا، زیاد کا خط پیش کرو۔ سو آپ کے سامنے وہ خط پڑھا گیا، وہ سب گواہ بھی آئے اور شہادتیں دی۔ آپ نے حجر اور اصحاب حجر کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ کس نے؟ معاویہ نے۔ حجر اور ان کے ساتھیوں کو مقام عذراء میں لے جایا گیا۔ حجر نے پوچھا یہ کون سا قریہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عذراء ہے۔ اس نے حضرت حجر نے الحمدللہ کہا اور فرمایا کہ میں پہلا مسلمان ہوں کہ جس پر اللہ کی راہ میں کتے بھونکے ہیں۔ اب یہ کتے کون ہیں؟ یہ حضرت حجر ابن عدی نے بتایا۔ یہ کون کتے ہیں؟ حضرت حجر پہ کون بھونکا؟ کچھ لوگوں نے یہ بات ایسے ہی مشہور کر دی، اس کا سیاق و سباق کاٹ کوٹ کے، گستاخ صحابہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ کس کتے کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے یہ کتا کون تھا کہ جس نے صحابی رسول حضرت حجر بن عدی پہ بھونکنے کا آغاز کیا؟ یہ کون کتا تھا؟ بلکہ یہ کون کتے تھے؟ پتہ لگانا چاہیے نا زمانے والوں کو۔ بس ویسے ہی بات مشہور کر دی کہ جس نے بھی صحابہ پہ بھونکا وہ کتا، جہنم کے کتوں میں سے کتا۔ بے شک وہ کتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اصحاب پر بھونکے۔ تو پھر حضرت حجر ابن عدی کی صحابیت تو مہر یافتہ ہے۔ آپ نے جنگ جمل میں بھی شرکت کی، جنگ صفین میں مولا علی کے ہمراہ تھے، یہ مولا علی کے یہ وفادار ہیں۔ اب ان پر بھونکنے والے کتوں کو آپ کب کتا کہیں گے؟ لہٰذا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب کچھ حصہ میں تاریخ طبری سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ طبری جلد 4 حصہ اول اور صفحہ نمبر ہے 98۔ لکھتے ہیں کہ حضرت حجر ابن عدی اور آپ کے ساتھیوں کو جب معاویہ کے پاس قیدی بنا کے لایا گیا تو اس نے کہا کہ بھائی انہیں ہٹاؤ میرے سامنے سے، مجھے وہ خط دو کہ جن میں ان کی شکایت ہے، جو جن میں ان کا جرم لکھا ہے۔ اور پھر اس نے وہ جرم پڑھا، وہ گواہیاں، وہ گواہ، سب کچھ اس نے دیکھا اور پھر اس نے سزا پھٹکار دی کہ بھائی تم لوگ مجرم ہو اور تمہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ جرم کیا تھا؟ محبت علی۔ حکمران معاویہ کے حکمران مولا علی کو گالیاں دیتے تھے منبر پہ آ کر، اور حضرت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھی انہیں روکتے تھے، ٹوکتے تھے اور اس کے مخالف ہو کر مدحت علی بیان کرتے تھے، مولا علی کے قصیدے پڑھتے تھے، مولا کے فضائل پڑھتے تھے۔ اور سزا انہیں کیا دی گئی؟ انہیں بندی بنا کے معاویہ کے پاس بھیجا گیا اور پھر معاویہ نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ ملاحظہ فرمائے، میں کچھ حصہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں قیدی بنا کے معاویہ نے موت کی سزا ان کے لیے طے کر دی اور ایک ایک بندہ ان پہ فکس کر دیا، مقرر کر دیا کہ یہ بندہ اسے قتل کرے گا، یہ بندہ فلاں کو قتل کرے گا،
اور اسی درمیان ابھی انہیں شہید کرنا باقی تھا کہ معاویہ نے ایک خط بھجوایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ معاویہ کے پیغامی نے ان لوگوں سے کہا کہ 6 شخص چھوڑ دیے جائیں گے، 8 قتل کیے جائیں گے۔ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ علی سے تبرہ اور ان پر لعنت کرنے کو تم سے کہیں، اگر تم ایسا کرو تو تم کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کریں۔ آگے معاویہ کا چمچہ کہتا ہے کہ معاویہ کا یہ خیال ہے کہ خود تمہارے ہی ہم وطنوں کی گواہی سے تمہارا قتل کرنا ان کے لیے جائز ہو چکا ہے، مگر انہوں نے معاف کر دیا۔ کس شرط پر؟ کہ تم اس شخص پر تبرہ کرو تو ہم تم سب کو چھوڑ دیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ خداوندہ ہم سے تو یہ فعل کبھی نہیں ہو سکے گا۔ بس ان کے لیے قبروں کے کھودنے کا حکم دے دیا گیا۔ قبریں کھدنے لگیں، کفن سب کے لیے آ گئے۔ رات بھر یہ لوگ نمازیں پڑھتے رہیں۔ صبح ہوئی تو اصحاب معاویہ نے، یعنی معاویہ کے چمچوں نے، معاویہ کے پالتو کتوں نے ان سے کہا کہ رات تو تمہاری طولانی نمازوں کو اور دعاؤں کو ہم نے دیکھا، یہ تو بتاؤ عثمان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی تو پہلے شخص ہیں کہ جس نے سب سے پہلے ناحق پر عمل کیا۔ یہ سن کر معاویہ کے چمچوں نے کہا کہ ہاں، معاویہ نے تمہیں صحیح طریقے سے پہچانا تھا، اور یہ کہہ کر قتل کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اس شخص پر، یعنی مولا علی پر تبرہ کر دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان سے تولا رکھتے ہیں، اور ان سے جس نے تبرہ کیا ہم بھی اس پر تبرہ کرتے ہیں، یعنی جس نے علی کو برا بھلا کہا ہم اسے برا بھلا کہیں گے، جس نے علی پہ لعنت کی ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ سن کر پھر سب بڑھے اور ایک ایک کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ 6 آدمی قتل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ملاحظہ فرمائیں، تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ 8 صفحہ نمبر 388 پہ آگے لکھتے ہیں کہ ان کی شہادت کی وجہ کیا تھی، انہیں قتل کرنے کی، انہیں شہید کرنے کی، انہیں مار دینے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب مغیرہ کوفہ میں حضرت علی کا ذکر خطبے کے دوران کیا کرتے تو عثمان کی تعریف کے بعد ان کی برائی کرتے، تو حجر اس بات پر غصہ ہوتا تھا اور ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی تھی، اور انہی کی مخالفت حضرت حجر ابن عدی فرماتے تھے۔ کوئی خناس اٹھتا تھا، ممبر پہ آ کے مولا علی علیہ السلام کو گالیاں نکالتا اور حضرت عثمان کی تعریف بیان کرتا۔ معاویہ کی خباثت اور اس کے گورنروں کی خباثت، ان کی منحوسیت اتنی عام ہو چکی تھی، لوگوں میں ان کے کرتوت اتنے زیادہ عیاں ہو چکے تھے کہ عوام انہیں گالیاں دیتی تھی، معاویہ کو گالیاں دیتی تھی۔ یہ میرے لفظ نہیں، یہ کتاب آپ کے سامنے، تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ 8 صفحہ نمبر 388۔ اور پھر وہی بات کہ حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قیدی بنا کر ان کے خلاف 70 خناسوں کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف گواہیاں دلوائی گئی، ان کی دستخط لی گئی، اور انہیں قیدی بنا کے معاویہ کے پاس شام میں بھیج دیا گیا، اور وہاں پہ اس نے کیا کیا؟ انہیں قید کروایا اور انہیں شہید کروا دیا۔ اسی کتاب میں ایک اور حصہ جسے میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، نہایت ہی ضروری، ملاحظہ فرمائے، تاریخ ابن کثیر جلد 4 حصہ 8 صفحہ نمبر 391 لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن حارث نے معاویہ سے کہا کہ کیا آپ نے حجر ابن عدی کو قتل کر دیا ہے؟ تو معاویہ نے جواب میں کہا کہ اس کا قتل تو مجھے 1,00,000 آدمیوں کے قتل سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر! مجھے بتائیں کہ کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ کے صحابی کو قتل کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کا قتل تو مجھے 1,00,000 بندوں کے قتل سے زیادہ پسند ہے؟ تو یہ ہیں بھانجوں کے ماموں صاحب۔ اب آپ کو تسلی ہوئی کہ یہ اس خناس کے دل میں کتنا بغض تھا علی اور اصحاب علی کے لیے، علی اور خاندان علی کے لیے، کہ جسے علی کے چاہنے والے بھی اتنے کھٹکتے ہیں کہ جتنے 1,00,000 بندے بھی اگر وہ مروا دے تو اسے سکون نہیں، اگر علی کا ایک چاہنے والا وہ مروا دے تو اسے زیادہ وہ پسند ہے۔ اب اگلی روایت میں جس کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، تاریخ مسعودی جلد 3 صفحہ نمبر 23۔ یہ تیسری جلد شروع ہی حضرت حجر ابن عدی کی شہادت سے ہوتی ہے۔
میں مکمل نہیں پڑھوں گا، میں آخری حصہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت حجر ابن عدی کو قیدی بنا کے جب ان کے سامنے معاویہ کا قاصد، معاویہ کا چمچہ آیا اور اس نے جو پیشکش کی کہ اس شرط پہ تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے، وہ کیا کہتا ہے ذرا ملاحظہ فرمائے، الفاظ پہ ذرا غور فرمائے کہ کتنا بغض و حسد تھا ان خناسوں کو مولا علی علیہ السلام سے۔ ذرا دیکھیں محبت علی کو انہوں نے کیا نام دیا ہے۔ اس نے حضرت حجر سے کہا کہ اے گمراہی کے سردار، کفر و سرکشی کی کان، ابو تراب کے دوست، معاویہ نے مجھے تیرے اور تیرے ساتھیوں کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اگر تم لوگ اپنے کفر سے رجوع کرو اور اپنے صاحب یعنی علی پر لعنت کرو، نعوذ باللہ۔ محبت علی کو معاویہ کیا کہتا ہے؟ کفر۔ اور یہاں پہ ماموں کے بھانجے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں تو شیر و شکر جیسی محبت۔ یہ دیکھو مسلمانوں، آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ اس خناس کا کردار کیا محبت کرنے لائق ہے، یہ خود فیصلہ آپ فرمائیں۔ کہتا ہے کہ اپنے کفر سے رجوع کر اور اپنے صاحب پر یعنی علی پر لعنت کرو اور اس سے بیزاری کا اظہار کرو تو پھر میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ میرا صاحب یعنی یہ کہتا ہے کہ معاویہ یہ کہتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ جس بات کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے اس کے مقابلے میں تو تلوار کی دھار پر ٹھہرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم محبت علی میں اپنی جان دے دیں۔ اور پھر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وصی کو راضی کرنا ہمیں آگ میں داخل ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اس کے بعد بھی اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے کسی کے دل میں معاویہ کے لیے تو پھر وہ اپنا انجام معاویہ کے ساتھ بھگتے گا۔ اور اس بات پر اگر کسی کو شک ہو تو وہ اپنے شک کو دور کر دے، اس لیے کہ میں اب قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ خدا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فرماتا ہے کہ خبردار ظالم کا ساتھ کبھی نہ دینا۔ اگر تم نے ظالم کا ساتھ دیا، ظالم کا سپورٹ کیا تو یاد رکھنا تمہیں بھی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور پھر اس وقت تمہارا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہوگا اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ یاد رکھنا۔ کیا اب بھی کوئی شک باقی رہ جاتا ہے معاویہ کے ظالم ہونے میں؟ معاویہ نے تو صحابی رسول کو بھی اس نے نہیں بخشا۔ اور خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے، قصداً، بے گناہ، بے جرم و خطا اگر کسی کو قتل کرے تو وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ان کے لیے اللہ نے عذاب عظیم کو تیار کر کے رکھا۔ جس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہے آپ نے اسے اپنا ماموں بنایا ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اسے ماموں بنایا ہے یا اس نے آپ کو ماموں بنایا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔